فرما جو مومن مشکلات رکھتے ہیں مشکلات کو رفع دفع فرما خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام حاضرین کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو علم میں کامیابی عطا فرما خدایا حاضرین کے جتنے بھی مرحومین آباء و والدین سے گزر گئے ہیں کہیں ایام میں جو حضرات گزر گئے ہیں واقفین مسجد میں جن کے مرحوم گزر گئے ہیں تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہم سب کو بار بار زیارت کربلا نصیب فرما خدایا تمام بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما خدایا تمام مریضوں کو بالخصوص بہت سارے ایام میں مریض ہیں تمام مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما خدایا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہم سب کو امام کے آوان انصار میں شمار فرما عزیزان ایمانی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے امام حسن سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک کسی کا غلام بن کر نہ رہنا کسی کا غلام بن کر نہ رہنا وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا بتحقیق خداوند عالمین نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالمین نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے لہذا کوشش یہ کرنا کسی کا غلام بن کر کسی کا سرونٹ بن کر نہ رہیں بلکہ آزاد انسانوں کی طرح زندگی گزاریں عزیزان ایمانی یقیناً آپ اس حدیث کے ترجمے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کس موضوع پر آج گفتگو شنید ہوگی خاص پر گفتگو ہوگی آج کا موضوع یہ ہے کہ آزادی کیونکہ ہندوستان کو آزاد ہوئے آج 73 سال ہو گئے یقیناً ہم جانتے ہیں ہم آزاد دیش میں رہتے ہیں اسی آزادی کے سلسلے میں تھوڑی گفتگو شنید کریں گے دیکھیں گے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے عزیزان گرامی کل پرسوں ہی ہم نے پورے آل انڈیا میں 26 جنوری منایا ہے لہذا سب سے پہلے پورے دیش واسیوں کو 26 جنوری جو گزر گیا اس کی ابھی سے اس کی جو 26 جنوری گزر گئی تاریخ اس کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالمین ہمارے اس دیش ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور آزاد ملک کو آزادی کے ساتھ ہم سب کو اس آزاد ملک میں آزاد انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کی خداوند کو توفیق عطا فرمائے عزیزان ایمانی یقیناً 26 جنوری یوم آئین ہند ہے ہندوستان 1947 15 اگست 1947 کو آزاد تو ہوا لیکن اس کے بعد جو ہندوستان کی جب تاریخ آپ جب پڑھیں گے یقیناً چند سال لگ گئے تھے 1947 سے لے کر 1950 سال تک ویٹ کرنا پڑا تھا اسی تردد میں تھے لوگ کی آیا جو انگریز کے قانون بنے تھے انہیں قوانین پر ہم عمل کریں گے اس کو کنٹینیو کریں گے یا چونکہ ہندوستان آزاد ہو گیا نئے قوانین بنائے جائیں اسی گفت و شنید میں اسی بحث و مباحثہ ہوتا رہا لہذا آخر میں جو پڑھے لکھے حضرات مفکر حضرات انہوں نے مشورہ دیا بھیا ہم انگریزوں سے آزاد ہو گئے ہیں اور آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے قوانین پر جس میں لوگوں کو نقصانات پہنچانے کے احکامات جاری ہیں جن کے قوانین اچھے نہیں ہیں اگر ہم ان کے قوانین پر عمل کریں گے تو پھر ہم غلام انگریزوں کی غلام بن کر رہیں گے لہذا ہمارے لیے ضروری ہے آزاد دیش کے لیے آزاد قوانین ہونے چاہیے لہذا یہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا ہے اس کے بعد سے بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے انڈر میں اس دیش کے قوانین بنانے کے لیے انہیں جو حکم جاری کیا گیا کیا بھی کمیٹی تشکیل دیں اس کے بعد آپ دیش کے لیے آپ نے قوانین بنائے عزیزان ایمانی بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جس طریقے سے ہندوستان کی خدمت کی ہے آج یقیناً جب کبھی ہندوستان کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے تمام اس دیش کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی شہداء نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کے ساتھ ایک قربانی بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی آتی ہے جنہوں نے سب سے بڑی قربانی اپنا وقت دے کر ہمارے لیے ایک ایسا قانون بنایا جس میں ہر مذہب کے لیے جگہ ہے ہر مذہب کے لیے آزادی ہے ہر انسان کے لیے آزادی ہے لہذا یقیناً ہم ایسے بزرگان کے بہت قدردان اور شکر گزار ہیں تاریخ کہتی ہے 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر 26 نومبر 1949 26 نومبر
1949 کو امبیڈکر صاحب نے لا کر قوانین لا کر ہندوستان حکومت کے حوالے کے بھائی ہم نے قوانین بنائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد جب قوانین کا مطالعہ کیا گیا تو سب کو قوانین اچھے لگنے کے بعد یہی 26 جنوری پہلے آج 2 دن گزر گئی ہے، 26 جنوری کو پورے ہندوستان میں اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد سے پورے ہندوستان میں 26 جنوری کے بعد جو قوانین انگریز حکومت بنائی گئی تھی، انگریز حکومت جو قوانین تھے ان قوانین پر کوئی عمل نہیں کرے گا، بلکہ آج 26 جنوری کے بعد 26 جنوری 1950 کو امبیڈکر صاحب نے جو قوانین بنائے ہیں وہ پورے ہندوستان میں لاگو ہوں گے۔ عزیزان ایمانی، 3-4 سال جد و جہد کرنے کے بعد ہندوستان ایک مکمل آزاد کنٹری بن گئی، ایک مکمل آزاد ملک بن گیا۔ آزادی کا مطلب یہ کہ انسان خود اپنے اعتبار سے جی سکتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ یہی امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے، لا تکن عبد غیرک، کسی کا غلام نہ بننا، کسی کا سرونٹ بن کر نہ رہنا، بلکہ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا، اس لیے کہ خداوند عالمین نے تمہیں آزاد خلق کیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہو کر پیدا ہوتا ہے اور مرنے دم تک انسان آزاد رہتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی نالائکی رہتی ہے اور غلط فہمی رہتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں ہم کسی کو اپنا انڈر رکھیں، کسی کو ہم اپنا غلام بنا کر رہے، نہیں، بلکہ ہر انسان آزاد ہے، آزادی سے جینے کا حق ہے۔ لہٰذا میں ہندوستان جیسے آزاد دیش میں رہتے ہیں، لہٰذا 73 سال ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہم ہندوستانی ہونے پر پراؤڈ محسوس کرتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم ہندوستانی بات آتی ہے فخر سے کہتی ہے، فخر ہم سب کہتے ہیں سب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی، جتنے بھی ہندوستان میں مذاہب کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے مسلم ہے، چاہے سکھ دھرم سے مذہب تعلق رکھتے ہیں، چاہے بدھی سے تعلق، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر دیش کے لیے اس ملک میں آزادی ہے۔ لہٰذا لیکن متعصبانہ کچھ شیطان عناصر ایسے ہوتے ہیں، کچھ شیطان کے آدمی ایسے ہوتے ہیں، یا جس کے سے کچھ لوگوں کی یہ نیت ہی رہتی ہے کسی طریقے سے کسی کی آزادی کو چھین لیا جائے، آزادی کو چھین کر کسی کو اپنا سرونٹ بنا جائے، غلام بنا جائے، اسی فکر میں رہتے ہیں۔ لہٰذا 1947 سے آج تک یقیناً دیش میں ہمارے اتنے بھی وزیر اعظم گزر گئے، اتنے صدور گزر گئے ہیں، سب کا دور ہم نے دیکھا ہے۔ ہر اعتبار سے اپنے اعتبار سے حکومت کرتا ہے، لیکن آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں کسی طریقے سے ہوا دینے کی چکر میں رہتے ہیں، کبھی ہندو مسلمان کے فساد کرانے کے چکر میں رہتے ہیں، کبھی سکھ ہندو کرانے کے چکر میں رہتے ہیں، کبھی سکھ مسلمان کرانے کے چکر میں رہتے ہیں، کبھی بدھسٹ اور مسلم کرانے کی سازش رہتی ہے۔ کسی بھی طریقے سے ان کا کام رہتا ہے کہ کسی طریقے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کیے جائے۔ ہم ایسے لوگوں سے دست ادب جوڑ کر ریکویسٹ کرتے ہیں، اے بھیا ذرا ہمیں چین سے رہنے دیجئے، ہم آزاد دیش میں رہتے ہیں، لہذا آزاد دیش میں سب کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ لہذا ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی، یہی دین اسلام کہتا ہے، انما المسلمون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ لہٰذا ہم بھی کہتے ہیں عالم اسلام میں آپ نظر کریں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ہم اسے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا عزیز سمجھتے ہیں، ہم اسے اپنا جگر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ مسلمانوں کی طرف سے کسی ایک کو بھی تکلیف ہو سکتی نہیں، یہ مسلمان تکلیف سہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس نے اپنی اللہ میں کبھی کسی کو تکلیف ہی نہیں پہنچائی۔ اسی لیے دین اسلام کا جنگ کرنا، جہاد کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ بھائی تو جو جنگیں ہو گئی کیا ہے پھر؟ کا اسلام کے تو جنگ آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو دفاع کی اجازت دی جاتی ہے، دفاع کر سکتے ہیں، اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں، اپنی سیفٹی کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی کو مارنے کے لیے سب باہر نہیں جا سکتے، جا کے مار دو گے، نہیں، آپ اپنی دفاع کر سکتے ہیں۔
اپنی سیفٹی کی صرف سیفٹی کر سکتے ہیں، لہذا اس دین کے ماننے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے درمیان بھی، ہمارے کرگل میں بھی ہمارے ہم اکثر دیکھتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے شوشہ لگا کر فساد پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی بدھسٹ اور کرگل اور لداخ اور لیہ کو سامنے لایا جاتا ہے، کبھی مسلمان پر لڑانے کی سازشیں کی جاتی ہے۔ یہ جو سازش کرتے نہ جانے پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے۔ میں اپنے تمام چاہنے والے دراصل بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، آپ یہ یاد رکھیں گا، کہیں پر آگ لگانے سے پہلے، چنگاری لگانے سے پہلے، ماچس کی تلی میں پھینکنے سے پہلے 10 بار یہ سوچ لیجئے گا اگر یہ آگ بھڑکے گی، اگر یہ آگ کے شعلے بلند ہوں گے تو کتنے لوگوں کو نقصان ہوگا، کتنے لوگوں کے گھر خاکستر ہوں گے، کتنے لوگوں کو بہت سارے نقصانات جھیلنے پڑ جائیں گے۔ یہ پہلے سوچ کر پھر چنگاری لگانا۔ لہذا جب آپ چنگاری لگاؤ گے آگ لگے گی، پھر آگ بجھانا آسان نہیں ہے۔ لہذا عقل مندی اس میں ہے کہ آگ لگنے سے پہلے ہی آدمی یا بجھا دے یا تو چنگاری پھینکے ہی نہ، ماچس جلائے ہی نہ۔ جب تم ماچس ہی نہیں جلاؤ تو وہاں پر آگ بھی نہیں لگے گی۔ لہذا ہر کسی کو رہنے کا حق ہے، ہر کسی کو جینے کا حق ہے۔ پورے ہمارے ہندوستان میں ہر مذہب کے لیے اختیار ہے۔ ہندو مذہب والے ہمارے ہندو بھائی اپنے اعتبار سے اپنی عبادت کرتے ہیں، مسلم بھائی ہمارے مسلمانوں کے اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی اپنے اعتبار سے گردوارے میں جا کر اپنے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، کرسچن ہے، یہودی ہے، اپنے اعتبار سے چرچ وغیرہ میں جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو کسی سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے کہ ہر بندے کو آزادی ہے تو عبادت کرنے کے لیے اور جینے کے لیے آزادی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آزادی یعنی آزادی کی مثال اکثر علماء ہے، ہمارے ایران کے علماء اکثر مثال دیتے ہیں، خطاب کرتے ہوئے مثال دیتے تھے کہ آزادی کس طریقے کی آزادی، جس طریقے سے آج جو چرند اور پرند ہوا کرتے، پرندوں آپ دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں اڑ رہے ہیں، یہاں سے وہاں اڑ رہے ہیں، انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں آزادی۔ یہاں کا دراز کے پرندے کرگل جاتے، کرگل والے لہ جاتے، لہ والے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چین تک جاتے، پورے دنیا گھومتے بندے، کوئی نہ انہیں کہیں جانے کے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں آزادی۔ آج ہمارے درمیان کیوں یہ بات، ہم سب کوئی مطلب کہاں سے آئے، اے بھئی آپ کو کیا لینا دیکھ رہے انسان ہے نا، آپ جو کر سکتے ہیں خدمت کر سکتے، خدمت کیجئے، نہیں کر سکتے خاموش رہیے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ کو ضرورت مند آ جاتا ہے، آپ کے پاس کوئی سوال لے کر آ جاتا ہے، آپ دست سوال دراز کر کے آ جاتا ہے، آپ سے جو بنتا ہے وہ کیجئے، اس کے اوپر تان و تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا آزاد پرندوں کی طرح جینا سیکھیے۔ ایک ایرانی عالم دین خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اتفاقاً ایک طوطا پالا ہوا تھا، اور اتفاق سے انہیں ایک مرتبہ ہندوستان آنا ہوا، ہندوستان کے سفر پر آنا ہوا، تو لہذا گھر والوں ایک کسی سے پوچھتے ہیں بھئی ہم ہندوستان جا رہے ہیں، چونکہ جب آپ ایران جائیں گے تو ہندوستان کی بہت قدردانی کی جاتی ہے، ہندوستان کو بہت رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عزت دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اسی وجہ سے ہندوستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے حکومتی لیول میں تعلقات اچھے ہیں، اسی طریقے سے ان کی عزت بھی دی جاتی ہے۔ ہندوستانی بھائی ہمارے ایرانیوں کو عزت دیتے ہیں، ہمارے ایرانی بھائی ہندوستانیوں کو جان قربان کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، جتنا دے سکتے دے دیتے ہیں، بہت پیار ہے ایک دوسرے میں۔ لہذا یہ ہندوستانی عالم دین کا اس ایرانی شخص کا ہندوستان آنا ہوا، لہذا تمام افراد خانہ سے ایک ایک کر کے پوچھتے ہیں لا شریف لچی چما ہندوستان لچا جیسے ہندوستان کے رنگا یا نا توفہ چیکن ایک بس 329 ڈیمان دنگالا ہندوستان دیو کیوں 29 الگ الگ ڈیمان بس ہے نا آخر پر توتا انشاءاللہ سوز نظر تو توتا بھی بولتا ہے بھائی توتی خطبہ سوز نظر بھائی یارانا چیکھوں ناس یارانا چیکھوں آزادی دیکھیں کائد توتا کہنے لگا بھئیے جب ہم ہندوستان جا رہے ہیں صرف نہ رچا بچوں نی پیغام چینا نی سلام نئی مردم کو نتھوں چک کیا مطلب کہ ہمارے وہاں میں توتے بستے ہندوستان میں ہندوستانی توتوں کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا حال بیان کرنا کہ کیا حال بیان کرو کہا تمہارا ایک بھائی ایران میں رہتا ہے پرندوں کی سمت پرندوں حیوانوں سے سیکھے حیوانوں سے سیکھے سے بھائی برادری ہوتی ہے کہ آپ کا ایک بھائی ایران میں رہتا ہے لیکن وہ ایک پنجرے کے اندر بند ہے مقید ہو چکا قیدی بنا ہوا ہے ان کو یہ پیغام کو دیتے نا کہ میرے لیے دعا کریں
یہ آدمی سمجھائے گی واقعی آپ پیغام پوچھا دیتا ہوں یہ سب آئے ہندوستان یوں سے ہندوستان لے بنا ہندوستان نظر چپا نظر پاس جب طوطوں پر نظر پرندوں پر نظر پڑی جگہ دیکھا بہت سارے طوطے ہیں طوطوں کو پاس جا کر کہتے ہیں بھیا ہم ایران سے آئے ہیں ہمارے گھر پہ بھی ایک طوطا ہے اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کیا کہا ہے کہا ایک پیغام دیا آپ لوگوں کے لیے کہ کیا پیغام دیا کہا اس نے کہا ہے کہ وہ ایک پنجرے کے اندر ایک جیل کے اندر جیل کہہ سکتے پنجرے کے اندر بند ہے اور ان کے لیے دعا کرنے کی التماس کی ہے دعا کرنے کی التماس کی ہے جیسے اس طوطا ایرانی طوطے کا پیغام ہندوستانی طوطوں کو سنا دیا فوراً اس میں سے ایک طوطا بے ہوش ہو کر گر پڑا ایرانی آدمی تعجب کرنے لگا ہے بھئی دوں اچھی بات بیچارے چھوڑ بیٹھے بیٹھے جان چلی گئی یہ پیغام ہی نہ سنا دیتا بیچارے کی جان بچی رہی میں نے کیا کر دیا لہذا کوشش کی وہ جگانے کے لیے وہ بیچارہ مر گیا اسی پہ بے ہوش ہو گیا سانس بند ہو گئی افسوس بس ہندوستان کھوری دورہ پورا بس نا ایران لتھون منا سغلا پوندی فیملی کو لچی تحفہ کیوں بچی ڈیمانڈی ہوتی ہیں سغلا ڈیمانڈ تاس آخر یا رکتوتی خدمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا سے یری پھر بگا تھون چوس کہا کیا پہنچا دیا کہا میں نے آپ کا سلام بھی پہنچا دیا اور آپ کا پیغام بھی آپ کے دعاؤں کی التماس بھی کی ہے اپنے طوطے بھائی برادران سے کہا اور کیا ہوا کہا جیسے گاس یری خبر پکول تھون چوس کہ میرا پنجرے بند ہمارے گھر پہ پالتو طوطے ذرا خبر تا منا بے ہوش طوطے بے ہوش ہوں یا اللہ افسوس ہوں کہ میری وجہ سے ایک طوطے کی جان چلی گئی میں کہہ رہا تھا کہ حیوانوں سے سیکھیں کیسے زندگی کی جاتی ہے اب سنیے کب میں نے جیسے آپ کا پیغام سنا دیا ایک طوطا گر کر بے ہوش ہو گیا اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بیچاری جان چلی گئی کہ یہ بات تھی کہ اتنا سننے کے بعد کوئی نہ طوطا بے ہوش ہوں دی خبر کو سور پانا کہ ہندوستان طوطے بے ہوش ہونے دے رہے خبر کو سور پانا دی اسے بے ہوش ہو گر پڑا بولا بھیا یہ کی بود یہ نہ شد کی تو شد چیگیوت پین دستانا نیشت لہذا میں نے گناہگار اچھے دے رہا افسوس ہوں گھر کا پالتو کتا اور پالتو جانا سے محبت ہے ہر انسان کو لہذا افسوس ہوں سے نا دی طوطا پیس نا پنجرے بہالا پیس جو پرفوتا مانا کو بچارا مطلب مر گیا تھا سانس بند ہو گئی تھی چھوڑ دے چلا گیا افسوس گیا بیچارہ بیٹھے بیٹھے مر گیا جیسے یہ مرد آگے بڑھا پرندہ پھٹاک سے اٹھا اڑ کے پیڑ کے اوپر چلا گیا پچھتی بسپن کھوس کھوری چالا کی بسپن دی ہندوستان لائیوت پی بے زبان حیوانیس اے بے زبان حیوان لا پیغام تاسی پن پیغام بے زبانی کہ یادیس اگر آزادی کو شیون نہ کتو یادیس نہیں تو بند چالا کی وہ سے چھتا مطلب ہو اگر یانا آزادی گوشو نیرا پنجرے میں بند نہ کرو یانا آزادی انہیں نباہ نہ کرو یہ نیز وضو چالاکی بس لہذا یہ طوطا اس طوطے کی آواز کو سمجھ گیا راز سمجھ گیا لہذا جیسے ہندوستانی پیغام کو دی تھون چکا نا خواب ہے اس وضو چالاکی بس شیرہ تو بس سان بند پسند دوست مرد سمجھے تو مر گیا پھیک دیا تو تھوڑ دی جیسے مرد ہٹا اڑ کے نکل گیا لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے ایک حیوان دوسرے حیوان کی آزادی کے لیے اتنی قربانی دے سکتا ہے تو ہم ہندوستانی بھائی بہن ہم ہندوستانی چاہے بھائی چاہے بہن ہیں یا پورے عالم اسلام کی بات کریں یا پورے دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں ایک دوسرے کی آزادی کی قربانی کیوں نہیں دے سکتے ہیں اگر ایک انسان کہیں پر آزاد جی رہا ہے تو ہم اسے آزاد جینے کیوں نہیں دیتے حیوانوں سے ہم بدتر ہو گئے ابھی واقعہ آپ نے دیکھ لیا حیوان چاہتا ہے کہ دوسرا حیوان آزاد رہے اور انسان چاہتا ہے کہ یہ انسان آزاد نہ رہے اس کی آزادی ختم ہو جائے یہ آپس میں لڑتے رہیں آپس میں ایک دوسرے پر کیس کرتے رہیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہیں ایک جیل میں جائے دوسرا باہر نکلے دوسرا جیل میں جائے تیسرا جائے اس طریقے سے اسی میں لگے رہیں آزادی کسی کو نصیب نہ ہو لہٰذا آپ حیوانات سے ان دروس سے ان واقعات سے درس حاصل کیجئے کہ انسانوں کے لیے بھی جذبہ قربانی ہونا چاہیے ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے جب آپ کسی کے لیے قربانی دیں گے یہ نہ سوچئے گا کہ ہمارا ہندوستانی بھائی ہے یا نان ہندوستانی ہے یہ نہ دیکھیے کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے بلکہ یہ دیکھیے یہ انسان ہے یا نہیں یہ خدا کی مخلوق ہے یا نہیں اس کے بعد آپ سے جتنا بنتا ہے قربانی دے
لینے کے لیے آپ سے جتنا حق بنتا ہے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کیجئے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الشہوات کان حرا. امام پیغمبر جو قسم آزاد انسان سوئن آزاد انسان وہ انسان ہے آزاد انسان وہ انسان ہے جس کو اپنی شہوات پر غلبہ و شہوات سے آزادی ملی ہو. جو شہوات سے دور رہتا ہے وہ انسان آزاد ہے. جو اپنی شہوات کا غلام ہو تو پھر وہ آزاد کہاں سے ہو گیا؟ لہذا ہر انسان کو اپنے شہوات کا غلام نہیں ہونا چاہیے. شہوات کا غلام نہ بنیے. شہوات سے آزادی حاصل کیجئے. جب آپ شہوات سے آزادی حاصل کریں گے تو یقین آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ ایک آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں آزاد بندوں میں سے سب سے امام علی فرماتے ہیں آزاد بندوں میں سے سب سے اچھا آزاد بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو شہوات سے آزاد کرے. اچھے بندوں میں آزاد بندوں میں سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو شہوات سے آزاد کرے. ایک متاسفانہ ہم تو کہاں ہم اگر ہندوستان میں آزاد بھی رہتے ہیں اگر کسی کے غلام بھی نہیں ہے تو ہم اپنی شہوات کے غلام بنے ہوئے ہیں. انہی شہوات کی وجہ سے ننگا نیرا خدا تھو مومنت نہ یرا پیغمبر تھو مومنت ننگا نیرا خدا نہ پیغمبری تو مومنت نہ ایمی تو مومنت. لہذا جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں شہوات کے بھڑکاوے پر آ جاتے ہیں نہ دین سمجھ میں آتا نہ دنیا سمجھ میں آتا ہے. صرف اپنے نفس کی من مانی کر کے خود بھی اجڑ جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں. لہذا کوشش یہ کیجیے انشاءاللہ آزاد دیش ہندوستان میں رہتے ہیں آزاد رہیے اور دوسروں کو بھی آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیجیے آزادی کے ساتھ رہنے دیجیے اور اپنے آپ کو انشاءاللہ شہوات سے آزاد کیجیے. جب آپ کے اندر شہوات نفسانی ختم ہو جائے تو خود بخود آپ خدائی بندے بن جائیں گے اور جو خدائی بندہ ہوتا ہے وہ صرف خدا کو لائق عبادت سمجھ کے سامنے جھکتا ہے کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. میں اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ان تمام حاضر جو حاجات رکھتے ہیں حاجات کو روا فرما. چین و سکون کے ساتھ آرام و استراحت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ہم آزاد دیش ہندوستان میں رہتے ہیں تمام ہندوستانی بھائی بہنوں کی حفاظت فرما. ہمارے دیش ہندوستان کو تمام مشکلات سے اور تمام دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما. خدایا ہمارے دیش ہمارے ہندوستان کو اس کرونا وائرس بیماری اور اومیکرون بیماری اور دیگر آفاتی اور زمینی آفات سماوی آفات عارضی سے محفوظ فرما. خدایا بحق محمد علی محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے اس قریب علاقے کو دراز علاقے کو اس کرونا وائرس بیماری اور بیماری سے آزادی عطا فرما. خدایا بحق محمد علی محمد علیہ الصلوات والسلام کے بچے جہاں بھی تعلیم حاصل کرو کامیابی عطا فرما. خدایا بحق محمد علی محمد علیہ الصلوات والسلام ہمارے اعمال کے ذریعے زمانے کے امام کو خوشی نصیب فرما. خدا بہت سارے مریضوں میں التماس دعا کیے خدا ان مریضوں کو شفا عاجل عطا فرما. خدا بہت سارے مرحومین گزر گئے خدا تمام مرحومین کی مغفرت فرما تمام مرحومین کو جنت نصیب فرما. خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم سب کو امام کے اعمال اور انصار میں شمار فرما. ربنا